ومنہم من یستمع الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آپ نصیحت کی باتیں کرتے تو منافقین بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور ابتدائی دنوں میں مدینہ میں نازل ہوئی، تو منافقوں سے مسلمانوں کا واسطہ پڑنا شروع۔ مکہ میں ایسا نہیں تھا، مکہ میں سارے مخلص لوگ تھے جو آپ کے پاس آ کے بیٹھا کرتا، تو کافر یا مخلص۔ اب کچھ بدبخت ایسے تھے جو تھے تو کافر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے، یہ آیتیں آپ سے سنتے، نصیحت سنتے، باہر آ کے مذاق اڑایا کرتے۔ یہ ان بدبختوں سے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، میرے سامنے کچھ ہے، باہر جا کے کچھ۔ فتوحات شروع ہو گئی تھی، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اہل مدینہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، سردار بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو منافقوں کو اندازہ ہو گیا بھئی یہاں تو اس مسلمانوں کا سکہ چلے گا، تو وہ پینترے بدلتے تھے۔ تو اللہ نے ان منافقوں کا راز فاش کیا اس آیت میں کہ یہ بدبخت آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور ایسے شو کرتے ہیں جیسے بہت غور سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، باہر جا کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ مذاق کیا اڑاتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا کہا ہے بھائی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بات چل رہی تھی، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی ان کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی جا کے بیٹھتے ہیں، ہمیں سننا وننا نہیں ہوتا، کوئی معاذ اللہ سننے کی باتیں نہیں ہے، یہ تو اب ایسے ہی ہے۔ نبی کے سامنے نہیں کہتے، جو دوسرے مسلمان ہیں اہل علم ہیں ان کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا کہا ہے، یعنی ایک تمسخر کے طور پر کہ ہم تو بس بعض لوگوں کے سامنے تو اپنا راز فاش کر بھی دیا کرتے تھے نا کہ ہمیں کوئی سننے کا شوق نہیں ہے، لیکن جب بڑی محفل میں جاتا ہے تو بڑے آداب سے اور تمیز سے آ کے بیٹھتے۔ تو اس کی اللہ نے ان کی اس بات کا نبی سے تذکرہ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوشیار رہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، یعنی ظاہراً کان لگا کے سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنفا ابھی۔ اس آیت کا ایک تو یہ مطلب ہے جو میں نے بتایا، دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یستمعوا الیک، غور سے سنتے ہیں لیکن باہر آ کے اہل علم سے اس کی تشریح پوچھتے ہیں۔ اہل علم کا تذکرہ اس لیے کہ بھائی حالانکہ نبی کی بات بہت آسان ہوتی ہے لیکن اہل علم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہا ہے بھائی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اہل علم سے پوچھنا اس کی علامت کہ بھئی اس کی تشریح اتنی مشکل ہے، یہ باتیں مینٹل لیول سے اتنی اوپر کی ہیں کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید تم ہمیں سمجھا دو۔ تو اس سے نبی کا مذاق اڑانا مقصد ہوتا تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا ہماری کھوپڑی سے اوپر کی ہے، کیونکہ نبی جہاد کی بات کرتے تھے، نبی مردوں کے زندہ ہونے کی بات کرتے، تو وہ کہتے بھائی یہ ہماری اس کی ایکسپلین کرو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بھی مطلب اس آیت کا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ تو دونوں مطلب ہیں، بعض دفعہ قرآن کی ایک آیت کے کئی مطلب نکلتے ہیں تو اللہ نے اس میں لچک رکھی ہوتی ہے، جس کا جو ذوق ہوتا ہے پھر اس حساب سے وہ مطلب اس کا لیتا ہے اور اس کو آگے بیان کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو دھیان سے آپ کی بات سنتے ہیں، اذا خرجوا، لیکن دھیان سے سننے کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا، مذاق اڑانا ہوتا ہے، شو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جیسے بہت دھیان سے، یعنی ہم آپ کے بڑے فرما بردار ہیں۔ اور حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، ان صحابہ سے پوچھتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے، یعنی ہم نے تو اتنا دھیان سے سنا پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مینٹل لیول سے معاذ اللہ اوپر کی باتیں، اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یہ سننے کے قابل نہیں ہے باتیں معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کہ اتنی مبارک محفل میں بھی چونکہ سننے اور سمجھنے کی نیت سے نہیں بیٹھتے، مذاق اڑانے کی نیت سے بیٹھتے ہیں، تو ان کے دل پر مہر لگ گئی۔ تو اب یہ نبی کا قصور نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ان کے دلوں پر مہر ہے، اس کا سبب کہ اتنی واضح نصیحت کی باتیں بھی اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے بھی اپنی خواہشات کی اتباع کی، جو کافر کر لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے مگر اصل میں اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں اس کے برخلاف صحابہ کرام ہیں جن کو ہدایت مل گئی، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور وہ لوگ جن کو ہدایت مل گئی ہے، زادہم ہدا، وہ جب نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ یعنی ایک ہی ہدایت ہے، ایک ہی پیغمبر ہے، ایک ہی جیسی باتیں ہیں، ایک کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے اس کے دلوں پر مہر لگ رہی ہے، اور ایک کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے، یہ قرآن میں بھی ایسے ہی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے ہم بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک ہی کلام ہے بھائی، کچھ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کی گمراہی بڑھ رہی ہے، اور کچھ کو ہدایت مل رہی ہے اور ان کی ہدایت بڑھ رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ تنقید برائے تنقید ہی ہے، آپ کے دماغ میں ہی نیگیٹیوٹی ہے،
تو آپ کو ہر شخص میں پھر برائی ہی نظر آئے گی. جیسے آج کے بعض اسکالر ہیں ان کے دماغ میں ہی گوبر بھرا ہوا ہے, ظاہر ہے جب دماغ میں گوبر ہو تو اس کو ہر جگہ بدبو ہی آئے گی. تو نیوٹرل ہو کے تحقیق جو شخص کرے گا قرآن کی اور اسلام کی, وہ اسلام کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا قائل ہو جائے. لیکن کوئی نیوٹرل ہو کے نہیں کرے گا, اس کے دماغ میں ہی بدبو بھری ہوئی ہے, تو بھائی جس کے دماغ میں بدبو ہو یا ناک میں بدبو گھسی ہوئی ہو تو ہزاروں خوشبوئیں بھی اس کے پاس سے گزریں گی, وہ خوشبو محسوس نہیں ہوگی. فرمایا والذین اہتدوا, جو ہدایت یافتہ ہیں یعنی جو صحابہ جو مومن ہیں منافق نہیں ہیں, زادہم ہدا, اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا نبی کی محفل میں بیٹھنے کے بعد. وآتاہم تقواہم, اور ان کے حصے کا تقوی اللہ نے ان کو عطا کر دیا. جس کو جتنا تقوی ملنا تھا اللہ نے اس کو اور زیادہ وہ عطا کر دیا, اور پرہیزگار بن کے نکلتے ہیں نبی کی محفل سے. اللہ بھی ان منافقوں کو دھمکی دیتے ہیں, فہل ینظرون الا الساعہ, تو سیدھے راستے پہ نہیں آتے, کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ فقد ان تأتیہم بغتۃ, کہ وہ اچانک آ جائے پھر تمہیں ہدایت ملے, اس وقت ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فقد جاء اشراطھا, فرمایا اگر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو قیامت کی علامات تو ظاہر ہو گئی. دیکھیں قیامت کی علامتیں قسم کی ہیں, کچھ علامتیں جو بالکل ابتدا میں, جیسے نبی کی نبوت کا ظاہر ہو جانا, یہ بھی قیامت کی علامت ہے. پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے آخری نبی کا ظاہر ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ملا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی 1400 سال گزر گئے تو اب تک تو قیامت آئی نہیں ہے. بھائی 1400 سال جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نبی علیہ السلام کا جو وقت ہے, اس کے حساب سے 1400 سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کچھ بھی وقت نہیں. تو ہمارے نبی اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں اگر ماضی کے ٹائم کو کاؤنٹ کیا جائے. پہلے زمانے میں تو عمریں اتنی لمبی ہوتی, نوح علیہ السلام کی اکیلے کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی, 950 سال تو آپ کی تبلیغ میں لگے ہیں خالی صرف. اس سے اندازہ لگائیں کہ 1500 سال کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی آنے والی ہے, تو ان کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں. پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظاہر ہونا, تو آخری نبی آ چکے ہیں, اب اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور انشقاق قمر, کہ شاید ہو سکتا ہے پچھلی کتابوں میں اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ قرب قیامت میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. 27ویں پارے میں ہے نا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, یہ قیامت قریب آ چکی اور سورج چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تو علماء نے علامات جو بیان کی, ایک وہ جو نبی کے دور میں, ایک وہ جو بیچ میں ظاہر ہوں گی. بیچ میں کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی؟ جو نبی اور قیامت کے درمیان میں, وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو حجاز کے اونٹوں کو روشن کر دے گی, ان کی گردنوں کو. تو علامہ نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے. حجاز میں اتنی بڑی آگ ظاہر ہوئی تھی, بہت بڑی آگ لگی تھی, جس سے جو ہے وہ اونٹوں کی گردنیں دور دور تک اندھیروں میں بھی روشن. اس کی تفسیر صحیح ہے مسلم کی شرح میں آپ پڑھ سکتے ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ علامت ظاہر ہو چکی. اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی, ان کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد قیامت ہوگی. وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا, دجال کا ظاہر ہونا, سورج کا مغرب سے نکلنا, یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا. یہ علامتیں وہ ہیں جو بالکل اینڈ میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم, بس کہاں سے ہوگی ان کے لیے, اذا جاءتهم, جب یہ قیامت آ جائے گی, ذکراہم, ان کی نصیحت, یعنی پھر ان کی نصیحت ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں. پھر کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا؟ قیامت آنے کے بعد یا موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوئی. فاعلم انه لا الہ الا اللہ, بس اے نبی آپ یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ منافقوں کے یہ کام ہے جو یہ کرتے رہیں گے, اور قیامت آ کے حقیقی فیصلہ کر دے گی. دنیا میں آپ جو اسلام کا مقصد, سب سے اعلیٰ مقصد ہے, جو اسلام کا ہدف ہے, آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید, اور پھر اللہ کی فرما برداری اسی عقیدہ توحید کی بیس پہ, اللہ کی عبادت. فعلم, پس آپ جان لیجئے, یقین رکھیں, اپنا عقیدہ درست رکھیں, انہ لا الہ الا اللہ, کیونکہ یہی تو جنگ تھی مشرکین اور منافقین, عقیدے ہی کی تو جنگ تھی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واستغفر لذنبک, اور اپنے گناہوں پر مغفرت مانگی. گناہ کا لفظ نبی کی طرف مجازن اس کی نسبت کی. میں بار بار اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا, لیکن انبیاء کوئی کام
خلاف اولا بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ شان اتنی بلند ہے کہ انبیاء خلاف اولا کام پہ بھی ڈرتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا اور نبی کو یہ غم رہتا تھا بھائی مجھ سے تبلیغ میں کوئی ایسا تبلیغ کے کام میں ایسا نہ ہو کہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا آپ اپنی کوتاہیوں پہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ معاف کر دے گا. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی آپ استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ ان کو بھی تسلی رہے کہ بھائی ہمارا ہدف صحیح ہے. تو اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو ہم بھی توبہ کر رہے ہیں اللہ سے، نبی بھی کر رہے ہیں، تو ان کو اور تسلی ہو جائے گی کہ بھائی اللہ معاف کرے گا ہمیں. دیکھیں اس سے کتنا پتہ چلتا ہے کہ خوف کا اتنا غلبہ کہ آپ عمل کی موٹیویشن ختم ہو جائے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. آپ سے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے یا آپ صحیح راستے پہ نہیں چل رہے تو اللہ سے ڈریں ضرور، مگر اتنا ڈرنا کہ مایوسی پھیلے اور موٹیویشن ہی ختم ہو جائے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تبھی تو اللہ تسلیاں دیتا ہے بھائی راستہ صحیح کرو، سمت صحیح رکھو، تو پھر اللہ تم سے مغفرت کے وعدے بھی کر رہا ہے. کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف کرے گا. اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں. اللہ نے ہمیں تسلی دی کہ فرشتے بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ صاف یہ بتانے کے لیے چھوٹی موٹی ہوتی رہیں گی، اور کبھی کبیرہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرو اور راستہ صحیح رکھو. کافر کا تو راستہ ہی صحیح نہیں ہے، ٹریک ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا. تو فرمایا وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے نکلنے کو، گھروں سے نکلنے کو اور تمہارے دنیا میں سفر کرنے کو، ملازمت کے لیے آنے جانے کو، ومثواکم اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی یہ سب جانتا ہے. مطلب اس کا علم کامل ہے. مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر سے آنے کو اور گھر سے جانے کو جانتا ہے، یہ تو ایک محاورتاً کہا جائے کہ اس کو سب تمہارے بارے میں معلوم ہے. تمہارا ٹھکانہ کیا ہے اور تمہاری حرکات و سکنات کیا ہے. متقلبکم حرکات سب جانتا ہے، تو اس لیے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. لہذا اس کے راستے کو فوکس کرو، کمی کوتاہیاں ہو جائیں گی تو وہ معاف کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، آج میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہوں، اس کو دیکھ کر بھی میرے وجود پر ایمان لاؤ، اس کو دیکھ کر بھی، اس کو دیکھ کر بھی. نہیں لاتے تمہاری مرضی. اللہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. کوئی خدا کو مانتا ہے روٹی اس کو بھی ملتی ہے، نہیں مانتا ہے روٹی اس کو بھی ملتی. لیکن قرآن قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، سور میں پھونکا جائے گا اور فدکتا دکتا واحدہ، زمین اور آسمانوں کو اللہ ایک ہی دفعہ میں توڑ پھوڑ کے برابر کر دے گا، اور تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اللہ سے بھی مخفی نہیں ہوگا اور تم سے بھی مخفی نہیں ہوگا. آگے قرآن کہتا ہے اعمال تو پیش کیے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اعمال نامے جب تقسیم ہو گئے، رزلٹ اناؤنس ہوگا، جب رپورٹ کارڈ مل رہی ہوتی ہیں، جب آپ پہلے تو اب ملتی تھی، اب پتہ نہیں شاید اخباروں میں نام آ رہا ہے آج کل. ہم اسکول جاتے تھے بھائی رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، رپورٹ کارڈ مل رہی ہے، اس پہ ایک ایک چیز کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینی، وہ لوگ جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک علامت ہے کہ جو پاس ہو گئے نا اس دنیا کے امتحان میں، اللہ نے ایک لا بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ ان کا اعمال نامہ ان کو رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ علامت ہوگی، ابھی رپورٹ پڑھنے سے پہلے یہ علامت ہوگی کہ یہ بندہ کیا ہے، پاس ہو. پڑھے گا تو بعد میں کہ کس عمل کے کتنے نمبر ملے ہیں مجھے، ہیں بھائی، کس برائی کے کتنے نمبر، کون سا گناہ میرا معاف ہو گیا، نیکیوں کا ترازو جھک گیا ہے، برائیوں کا ترازو ہلکا ہو گیا ہے. تو پہلی علامت کیا ہوگی کہ اعمال نامہ اس کو رائٹ ہینڈ میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پہلے قرآن جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کا واقعہ بیان کرتا ہے. اچھا، اما کا لفظ بھی قرآن میں بڑا عجیب ہے. یہ جو اما کا لفظ ہے نا، اس میں تھوڑی سی عربی گرامر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر سمجھ میں آئے گا اس کا مفہوم کیا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا من اوتی کتابہ بیمینی، وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا. یہ نہیں کہہ رہا قرآن. قرآن کہہ رہے اما، بہرحال. اما اصل میں تھا مہما یکن شیء من الاشیاء، اس کا مخفف ہے، یہ اس کی شارٹ ہے. یہ دیکھو، ہم جب کوئی کلام کرتے ہیں نا، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں، فرض کرو میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لیے، اب آپ کو ڈر ہے پتہ نہیں مفتی صاحب کل واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہاں بھائی میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے 1 لاکھ روپے کل واپس کر دوں گا. ایک طریقہ تو یہ.
ایک طریقہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں بھائی میں آپ کے یہ پیسے واپس کر دوں گا اگر دھرنا کامیاب ہو گیا. ایک مثال دے رہا ہوں, یا دھرنا ناکام ہو گیا, یا یہ ہو گیا, یا وہ ہو گیا. ایسی شرط جس میں دونوں طرح کے امکانات ہیں. آپ بیچ میں لٹک جاؤ گے کہ نہیں لٹک جاؤ گے؟ بولو گے یار یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ لگ رہا ہے مفتی صاحب پیسے کھانے کے چکر میں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ یار اگر کل سورج مشرق سے نکلا تو میں آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گا. یہ ہے تو شرط کہ اگر نکلا, یعنی اگر نہیں نکلا تو نہیں دوں گا, یہی مطلب ہوا نا. لیکن یہ اگر صرف ایک تکلف ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی لازمی دوں گا, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کل سورج مشرق سے نہ نکلے. قیامت آ جائے گی تو یہ ہوگا نا, تو قیامت آ گئی تو پھر تو پیسے دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ جو شرط لگائی ہے, یہ شرط اس لیے نہیں لگائی جاتی کہ میں اگر مگر کر کے جان چھڑانا چاہ رہا ہوں, بلکہ یہ شرط یہ بتانے کے لیے لگائی جاتی ہے کہ بھائی سورج کا جیسے نکلنا یقینی ہے ایسے ہی میرا آپ کو پیسے دینا بھی یقینی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن پھر بھی فرض کیا جا سکتا ہے کہ شاید سورج نہ نکلے. امکان کے درجے میں کوئی کہہ سکتا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے یار حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا, تو شاید کل وہی والا دن ہو. 0.0000 1 کروڑ زیرو لگا دو اور آگے 1 لگا دو, اتنا تھوڑا سا امکان ہے. اس سے بھی زیادہ جب آپ کسی کلام میں یقین پیدا کرو گے نا, تو آپ کہو گے کل اگر کچھ ہوا تو میں تمہارے پیسے دوں گا. تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, کل سورج مشرق سے نکلا, یہ بھی کچھ ہونا ہے. اس پہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں نکلے گا نہیں نکلے گا, تو مغرب سے نکل جائے گا نا. تو مغرب سے نکلا تو بھی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا, نہیں نکلا تو بھی ایک کام ہے کہ نہیں سورج ہی نہیں نکلا. کل موسم ٹھنڈا ہوا تو بھی ایک کام ہے, ٹھنڈا نہیں ہوا گرم ہوا تو بھی ایک کام ہے, یہی والا رہا تو بھی ایک کام ہے. تو اس کو ہم شرط میں جب بہت عموم پیدا کر دیتے ہیں کہ بھائی کل اگر کچھ کام ہو گیا, کچھ ہوا تو میں آپ کے پیسے دوں گا, اگر کل کچھ بھی نہیں ہوا, دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوا, تو میں آپ کے پیسے نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ طے شدہ ہے کہ میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں. یہ کلام میں بلاغت پیدا کر رہے, اس کی سائنٹیفک طریقے نہیں دیکھے جاتے اس میں. یار یہ کس قسم کی زبان جو ہے نا, زبان وہ عرف کو دیکھتی ہے نا کہ عرف میں اس کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے. ابے جب آپ کسی کو بول رہے ہوتے چپ ہو جا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, تو اس کا مطلب ٹانگیں توڑنا نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چپ ہو جا. اس کا یہ مطلب نہیں تو واقعی توڑ دوں گا ٹانگیں میں. تو قرآن چونکہ انسانوں کی زبان میں کلام کرتا ہے نا, تو انسانوں کے محاورے استعمال کرتا ہے, تو اس لیے قرآن نے بھی وہی تاکیدات استعمال کی ہیں جو کسی کلام میں جان پیدا کرنے کے لیے عرف میں رائج ہیں. تو اس سے زیادہ کسی کلام میں تاکید ہو سکتی ہے. میں آپ سے کہوں کل میں آپ کے پیسے دوں گا بشرطے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو جائے, اس کا مطلب بھائی پکے دینے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. ایک ڈرامہ آتا تھا نا الیکشن کے دنوں میں, ایک ڈرامہ آتا تھا, لوگ نعرے لگاتے ہیں آئی بھائی آئے گا, فلانا آئے گا, اب فلانا نہیں آیا تو آپ کی بے عزتی ہو جائے گی. تو ایک جماعت میں نعرہ لگائے گا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, تاکہ کوئی بھی جیتے تو ہم کہیں ہمارا نمائندہ آیا ہے, کیونکہ ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا کوئی نہ کوئی تو آئے گا, تو کوئی آ گیا نا. تو نعرہ ایسا لگایا کرو, اتنا عموم پیدا کر دو کہ کوئی بھی جیتے تو آپ سمجھو کہ یہ میرا لیڈر جیتا ہے, ٹھیک ہے نا, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے مہما یکن شیء من الاشیاء, کچھ بھی ہو جائے, من اوتی کتابہ بیمینہ, جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا, فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو عیش کی زندگی ہوگی. کچھ بھی ہو جائے یہ فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. ایسا کامیاب ہوگا جس کو اعمال نامہ, یعنی اللہ گویا اس پہ جتنی تاکیدیں ہو سکتی تھیں اللہ نے اس پہ لگا دی ہے کہ تمہیں ان باتوں پہ یقین آئے یا نہ آئے. تمہیں یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, تو دائیں ہاتھ والوں کو تو بخش دے گا, بائیں ہاتھ والوں کو بھی بخش دے گا. نا 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 نا, قرآن کہہ رہا ہے میرا اصول کیا ہے, طے شدہ ہے. کچھ بھی ہو جائے دائیں والوں عیش میں ہوں گے, اور جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے. یہ دو فریق بنیں گے, سارے بخشے بخشائے نہیں جائیں گے. بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اللہ کی رحمت ہمیں بخش دے گی. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, کچھ بھی ہو جائے, من اوتی کتابہ بیمینہ,
جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے, اعمال کو تولا جائے گا اور رزلٹ اناؤنس ہوگا, جس کے دائیں ہاتھ میں من اوتی کتابہ بیمینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. پوری آیت کس طرح ہے؟ ونفخ فی کیا ہے بھائی؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. یہ آیت کیونکہ وہ پچھلی آیتیں ملائی نہیں نے تو آیت پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی. کیا کہے گا؟ من اوتی کتابہ بیمینہ, وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا, وہ کیا کہے گا؟ فیقول, فوراً لوگوں کی طرف مڑے گا وہ اور پکارے گا, ہا اقرؤوا کتابیہ, ارے ارے میرا اعمال نامہ پڑھو. جب انسان خوش ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اس کو لوگوں میں اناؤنس کرتا ہے کہ سب کو پتا چلے اس کامیابی کا. دنیا میں تو بعض دفعہ پیسہ آتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, آدمی بتاتے ہوئے ڈرتا ہے, دل تو چاہ رہا ہوتا ہے اس کا, یار سب کو بتاؤ, ابے میری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے, ابے میں 18ویں سے 19ویں گریڈ کا بن گیا ہوں, ابے میری شادی ہو گئی ہے. شروع میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں خوشی سے, ابے میرا رشتہ طے ہو گیا. ہر خوشی میں انسان چاہتا ہے سب کو بتائے. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈ کو, ایک بات تمہیں کرنی تھی ایکچولی, ویسے بن کے نا سیریس بن کے, جیسے کوئی بات ہی نہیں, حالانکہ دل میں بڑے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. کیا بات تھی بھائی؟ وہ میری بات طے ہو گئی ہے. ریئلی؟ کیونکہ آج کل بہت مشکل سے باتیں طے ہوتی ہیں نا, رشتے ہی نہیں طے ہو رہے. اب اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ. ہاں وہ میرے پاپا نے طے کر دی میری بات, اور بس ابھی اگلے 15-20 سال میں انشاءاللہ شادی ہو جائے. وہ تو یہی رہا ہے. بس ابھی میں نے تعلیم کمپلیٹ کرنی ہے, MBBS کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر 2 سال ہاؤس جاب ہے, اس کے بعد میں اسٹیبل ہو جاؤں گی. اپنا ہاسپٹل کا سوچ رہی ہوں. پھر جب میرا بزنس چل پڑے گا پھر میں سوچ رہی ہوں کہ وہ اسپیشلائزیشن بھی کروں کسی میں. جب میں اسپیشلسٹ بن جاؤں گی کسی خاص شعبے میں, تو اس کے بعد پھر ہمارا پکا ارادہ ہے ہم فوراً شادی کریں گے. پھر ہمارا پکا ارادہ ہے کہ پھر ہم اس دفعہ ہم مفتی صاحب کے چونکہ بیانات بھی سنتے ہیں, ہمارا لیٹ کرنے کا کوئی پروگرام ہے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ باقی اس دوران ہوتا کیا ہے, اس مکھنچو کو 20 اور مل چکی ہوتی ہیں, اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یار میں کدھر پھنس گیا جا کے, تو وہ پھر کہیں اور. خیر یہ تو ایک درمیان میں گریوی کے طور پر سالن جب کھا رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں چل رہا ہوتا ہے یار تھوڑا لیمن مل جائے گا. بھائی ہوٹل میں آپ جب پیسے دیتے ہیں تو کھانا منگواتے ہیں تو درمیان میں ہوتا رہتا ہے نا, یار تھوڑے سے پیاز اور لا دو. تو یہ موضوع سے ہٹ کر ہوتی ہیں یہ چیزیں, یار تھوڑا لیمن ڈال دے, یار چٹنی مل جائے گی, اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے. آج ہم نے انڈے والا برگر کھایا نا, تو اس میں یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں مجھے. میں جب انڈے والا برگر کھاتا ہوں تو سیلڈ بہت زیادہ کھاتا ہوں اس میں, کیونکہ میرے یہ انڈے والے برگر چاہے انڈے والا ہو یا کوئی بھی ہو ہضم ہی نہیں ہوتا. یہ اس میں فائبر نہیں ہے نا, پتہ نہیں لوگ کیسے چپڑے چیزیں ہضم کر جاتے ہیں, چبتی نہیں ہے, ہضم کہاں سے ہوگی. تو ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں, ڈبل روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی, کھاتے ہیں نا لوگ, منہ میں ہی رہ جاتی ہے. پتہ نہیں میرے والد صاحب نے ایک دفعہ ڈبل روٹی کھائی ہے نا, تو منہ میں ہی چپڑ گئی وہ, تو اتنا غصے میں آئے نا, کہنے لگے گناہوں کا عذاب ہے. وہ روٹی کھاتے تھے نا, روٹی بھی بڑی موٹی ہوتی, تو چبان چبے تو صحیح ایک چیز, یہ تو چبتی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یار یہ کیا کس چیز میں ڈال دیا ہے, کیونکہ وہ دیسی خوراکیں کھائی تھی انہوں نے, تو وہ بریڈ ان سے نہیں چبتی تھی. مجھے یاد ہے ایک دن وہ کھا رہے تھے, وہ منہ میں نا نوالا چپک گیا, تو غصے میں آ گئے, بولے پتہ نہیں کس کمبخت نے لوگ اس کام پہ لگا دیا لوگوں کو. وہ تو یہ کہتے تھے گناہوں کا عذاب ہے نا, روٹی چھوڑ کے اس پہ لگا دیا. تو جو برگر ہے نا کوئی سا بھی, اس میں وہ فائبر تو ہوتا نہیں ہے, تو چبتا ہی نہیں ہے, یہ عجیب سا ہوتا ہے. تو آپ کو چب جاتا ہوگا, میں نہیں کہہ رہا آپ نہ کھائیں. تو میں جب بھی کوئی انڈے والا ہو یا زنگر ہو یا کوئی بھی ہو, تو میں اس کے ساتھ کٹے ہوئے پیاز ہو گئے یا کوئی بھی سیلڈ بہت زیادہ منگواتا ہوں. اور یہ برگر والے کرتے ہی ہیں کہ ان کو کئی دفعہ بولو بھائی تو پلیٹ بھر کے لے آئی, ان کی سمجھ میں بات آتی نہیں, یہ پھر 2 تیتے سے پیاز لا کے رکھ دیں گے. پھر چٹنی بھی اس کے ساتھ زیادہ کھاتے ہیں. وہ چٹنی تو ہم تو اصل میں تو چٹنی کھانے جاتے ہیں, اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے, چٹنی ہوتا ہے. وہ چٹنی کا اپنا مزہ ہے. ہم لوگ ہیں اصل میں انڈین نا, تو انڈین چٹخاروں کے شوقین ہوتے ہیں. ہم نے بچپن سے اب تک چٹخارے والی چیزیں کھائی ہیں. اب پیٹ خراب ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے مرچ مسالہ چھوڑو, ہم کہتے ہیں یار زندگی کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا. بریانی بھی مسالے والی ہے, تو مزہ اسی میں ہے, مسالوں میں ہی ہے. لیکن گھر کے مسالے ہوں, یہ باہر کے مسالے خطرناک ہوتے ہیں. خیر
تو ان کو سمجھاؤ بھائی تو سیلڈ لیا. پھر میں پتا اس کو بولتا ہوں میں تیرے کو نا 20 روپے الگ سے دے دوں گا, تو میرے لیے 2 پیاز کاٹ کے لیا. پیسے الگ سے دے دوں گا, تو بات سمجھ کیوں نہیں رہا ہے. 50 روپے دے دوں گا, 100 روپے دے دوں گا, تھوڑا رائتا بھر کے لیا. پھر اس کی کھوپڑی میں بات آتی ہے, ورنہ نہیں آتی سمجھ. پھر اس کے ساتھ آدمی کھا لیتا ہے, پھر وہ ہو جاتا ہے. تو خیر, تو یہ درمیان میں رائتا سلاد جو چلتا ہے نا, تو ہمارے بیان میں بھی یہ تھوڑا تھوڑا چل رہا ہوتا ہے. چٹنی کا کام دیتا ہے یہ بیان میں, یہ اصل ٹاپک سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو میں اصل بات یہ عرض کر رہا تھا, جب انسان کو کوئی بڑی خوشی ملتی ہے وہ دل پھٹ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں. جب یہ انسان کی نیچر ہے, جب خوشی مل رہی ہوتی ہے دل چاہتا ہے یار میں پبلک کو شور مچا کے بتاؤں. بعض دفعہ بتاتا نہیں ہے, حسد کا خطرہ ہوتا ہے, نظر کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن وہاں تو یہ خطرات نہیں ہوں گے. تو قرآن کہتا ہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو, کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو, جب اعمال دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا, پکارے گا اقرؤ کتابیہ نہیں کہے گا لوگوں میرا کتاب میرا اعمال نامہ پڑھو, یہ نہیں کہے گا, کہے گا ہا تنبیہ کا لفظ ہے, ارے 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 ارے. اچھا کمال کی بات دیکھو, وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا, جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ یہ کہہ سکتا تھا لوگوں میں کامیاب ہو گیا, میری رپورٹ میں نمبر کیا ہیں, پورے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا, یہ نہیں کہے گا اے لوگوں میں کامیاب ہو گیا. لوگ تو یہ سننے کے لیے کھڑے ہیں نا تو کامیاب ہو گیا کہ ناکام. نا 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 نا, کامیابی نہیں بتاؤں گا, خود میرا اعمال نامہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے پڑھو. یہ بھی انسان کی نیچر ہے, یہ بھی نیچر ہے. گھر میں جب بچہ پاس ہو کے اچھے نمبروں سے آتا ہے نا, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بتائے بغیر پتہ چلے, میں بتاؤں نہیں اور ابا کو رپورٹ کارڈ پیش کر دوں اور وہ پڑھ کے ابا شاباش دینا شروع کر دے. یہ انسان کی نیچر ہے. وہ کہتے بھائی خود پڑھ لو کیا لکھا ہوا. اور جب فیل ہوتا ہے تو بھی بعض دفعہ پیش کر دیتا ہے, لیکن وہ نفرت سے, اس میں اس کے منہ سے نکل نہیں رہا ہوتا کہ ابا میرا وہی رزلٹ ہے جو آپ کا ہوا کرتا تھا, جو آپ کا ہوا کرتا تھا, اور میری کنڈیشن بھی وہی ہے جو آپ کی کنڈیشن ہوا کرتی. میرا دل نہیں چاہ رہا میں بتاؤں, یہ رپورٹ کارڈ کہیں تکیے کے نیچے رکھ دی وہیں دیکھ لے رہا ہے. وہ نفرت سے دکھائی جا رہی ہوتی ہے. اور جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو منہ سے بولنے کے بجائے وہ دکھا رہا ہوتا ہے. لوگوں کا ویزا لگ جاتا ہے پاسپورٹ پہ, وہ پاسپورٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, بھائی امریکہ کا ویزا لگ گیا, دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو. تو قرآن کہتا ہے کہ جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فوراً پبلک کی طرف پلٹے گا اور کہے گا ہاں ارے 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 اقرؤ کتابیہ, پڑھو میرا اعمال نامہ, پڑھو میرا. دیکھو آگے کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے. آج میرا وہ یقین پورا ہو گیا. کیونکہ دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں نا, ایک یقین کرنے والے اور ایک یقین نہ کرنے والے. تو جو یقین کرنے والے ہیں ان کو تانے سننے کو ملتے ہیں, ابے تم نے اتنی بڑی داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, لائف کو انجوائے کرو یار. ابے تم نے شلوار یہاں تک کیوں رکھی ہوئی ہے, لائف کو انجوائے کرو یار. ابے تم کیا شادی بیاہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہو یار, 1 2 3 ٹینشن, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ. ابے یہ کیا ٹینشن تم نے لی ہوئی ہے یار, تم دوستی لگاؤ, ٹائم پاس کرو. میں ملیشیا گیا, ایک بیچارہ پٹھان آدمی 10 سال سے وہاں, اس کی شادی نہیں ہو رہی وہاں پہ نا. تو میں نے اس سے پوچھا شادی کیوں نہیں کی, کہہ رہے یار ہر لڑکی کی پیشکش ہوتی ہے پہلے فرینڈ شپ رکھو, کچھ دنوں تک میں تمہیں جج کروں گی تم کیسے ہو, اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گی. کہہ رہے میں فرینڈ شپ لڑکیوں سے کیسے رکھوں, مجھے اس کے تقوی پر بہرحال میں نے اس کو شاباش دی. 10 سال ہو گئے کسی کے قریب نہیں گیا, وہ 10 سال ہو گئے. وہ صحت مند آدمی, لال سرخ ٹماٹر کی طرح. تو کہہ رہے بھائی ہر ایک کی خواہش ہے یہاں پہ کہ پہلے فرینڈ شپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نکاح ہوگا, ہمارا شادی ہوگی, ہم ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے کیسے ہیں. اور کہہ رہے میں نے یہاں جتنی تو نہیں کہہ سکتے, بہت ساری شادیاں دیکھی, زیادہ تر شادیاں 10 سال فرینڈ شپ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھتے رہتے ہیں, اس کے بعد شادی کرتے ہیں اور 1 مہینے میں طلاق. اور ہمارے ہاں آپ جا کے دیکھو, بعض دفعہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا, نہ لڑکی نے, ابا نے کان پکڑ کے کرا دی, اور کیسی کامیاب شادیاں چلتی. اب طلاقیں ہونے لگی ہیں کیونکہ بے حیائی پھیل رہی ہے معاشرے میں. کیسی کامیاب نکاح ہوتے تھے بھائی, آپ پوچھیں اپنے باپ دادا سے, کہہ رہے ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا, ابا نے نکاح. ہمارے ایک استاذ نے کہا, کہہ رہے مجھے تو میری شادی ہوئی تو بعد میں پتہ چلے میری شادی ہو گئی, ابا نے کان سے پکڑ کے نکاح پڑھا دیا میرا. کہہ رہے ہو گئی. تو اس طرح ہوتا تھا, اور کیسی کامیاب جوڑے چلتے تھے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, آج کل طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, اس پہ بھی میں کسی وقت انشاءاللہ بات کروں گا, لیکن ابھی ہم اس موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو کباب چٹنی اتنی ہونا کہ وہ چٹنی کی حد تک رہے نا. تو
قرآن کیا کہہ رہے ہا امقرؤ کتابیا, اور کہے گا ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ جو دنیا میں یقین کرنے, اب جو وہ بیچارہ پٹھان وہاں پہ ملیشیا میں 10 سال ایک عورت کسی عورت کے قریب نہیں جا رہا, وہ کہہ رہے بھائی میں پراپر شادی کروں گا, ورنہ اب وہ کہہ رہی ہیں ہم شادی کے لیے ایگری ہیں لیکن پہلے ہم سے دوستی لگاؤ, اور دوستی میں وہ پھر سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ, دوستی برائے دوستی نہیں ہوتی. کہہ رہے میں یہ کام کرنا ہے تو میں پھر شادی کیوں کروں, تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے, یار دیکھو کیسا پاگل آدمی ہے, لگا لے فرینڈ شپ, دوستی کر لے, اسے کس کا خوف ہے, انی ظننت انی ملاقین حسابی, مجھے یقین ہے ایک دن میری اپنے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے, اگر میرے اعمال نامے میں زنا آ گیا تو میرا رزلٹ خراب ہو جائے گا, میں اپنے پیپر کو خراب نہیں کرنا چاہتا, اپنا کیریئر تباہ نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے آج کو کل کے لیے قربان کروں گا. یہ کام وہ کرے گا جس کو کل کا یقین ہو, جس کو یقین نہیں ہے وہ نہیں کرے گا, وہ اتنی قربانی نہیں دے گا. مالی معاملات میں بھی ان کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں, بلکہ بعض دفعہ نا انسان خود اپنے اوپر بے وقوفی کا فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے اگر وہ صحیح چل رہا ہو. آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ نہ کرے لمبی زندگی دے, اب آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے, جتنی جس کی وراثت بنتی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں. تو جس کو آخرت کا یقین ہوگا کہ اگر میں نے ایک نوالا بھی بہن کی وراثت سے کھا لیا تو یہ جہنم کا انگارہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے چھوٹے بھائی کا میں نے 1 روپیہ بھی کھا لیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یأکلون فی بطونہم نارا, یہ لوگ اپنے پیٹ میں نوالے نہیں کھا رہے بلکہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. یہ انگارے قیامت کے دن آ جائیں گے سامنے. جس کو 100% یقین ہے نا کہ بھائی یہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا, وہ کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائی چھوٹی بہن یا بہن کی وراثت کے قریب نہیں جائے گا. وہ غربت میں فاقوں میں گزارا کر لے گا, کہے گا کوئی بات نہیں یار, دنیا ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے, فٹ پاتھ پہ بھی زندگی گزر جائے گی. اگر میں نے آج دولت کے پیچھے ناجائز طریقے سے لگ گیا, کل میں مروں گا تو میرا انجام بھی وہی ہے جو ایک غریب کا انجام. دنیا تو سب کی چھن جائے گی لیکن اس لقمے کا قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے. تو جس کو یقین ہو نا وہ تو بچے گا, یقین نہ ہو پھر آپ اگر بچیں گے تو خود اپنے آپ کو بے وقوف کہنا شروع کر دیں گے, یار میں 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں رہتا ہوں, 21ویں صدی میں رہتا ہوں, اور مجھے اتنا بہترین موقع مل رہا ہے اور میں پھر بھی پیسہ نہیں کھا رہا. یہاں تو ٹھگنے کا دور ہے, ادھر سے بھی گھسیٹو, ادھر سے بھی لوٹو, یہاں سے بھی لو, یہاں سے بھی لو. ایک تاجر ہیں, بڑے مسائل پوچھتے ہیں وہ, تو مجھے کہنے لگے کہ میں جب علماء سے مسائل پوچھتا ہوں نا بزنس کے, تو مجھے دوسرے تاجر تانے دیتے ہیں, ابے تو کیا مولویوں کے چکر میں پڑ گیا یار, بزنس کر جیسے تیری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اتنا دیکھتے ہیں کہ لیگل ہے یا انلیگل, بس شریعت کا نہیں دیکھتے کہ شریعت میں ہے یا نہیں. میں نے ایک واقعہ سنایا نا, بس وہ سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. ایک خاتون کا امریکہ سے فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ, جو بیچاری نے زیادتی ہوئی اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ اب میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی ہے. امریکہ کا لا یہ کہتا ہے کہ شوہر کی آدھی پراپرٹی کس کی ہے, بولو میری ہے. لا کے حیثیت سے مجھے یہ پراپرٹی مل رہی ہے. تو آپ بتائیں کیا شریعت میں میرے لیے یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کتنا اس کے دل میں, اللہ, کروڑوں روپے بن رہے تھے, کروڑوں روپے. ایک عورت کو طلاق بھی ہوئی ہو, شوہر ظالم بھی ہو, ہے بھائی, اور طلاق بھی خود دے رہا ہو, وہ عورت خلا نہیں لے رہی, خود طلاق دے رہا ہے وہ. یہاں تو شیطان فوراً کہے گا نا کہ یار یہ تو میرا رائٹ ہے, اس نے مجھے زندگی بھر ستایا بھی ہے اور ڈیورس بھی خود دے رہا ہے اور قانون بھی سپورٹ کر رہا ہے مجھے, اور اس کو پتا بھی تھا کہ آدھی جائیداد جائے گی پھر بھی دے رہا ہے, میرا حق ہے کہ میں لے لوں. لیکن انی ظننت انی ملاقین حسابی, اس عورت کو پتا تھا کہ ایک دن مجھے اپنے اعمال نامے سے ملاقات ہوگی. اسلام نے اگر مجھے اس کی اجازت دی ہے تو میں لے سکتی ہوں. اللہ کا قانون پہلے ہے, ملکوں کے قوانین. بولو, ہمیں جو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے نا پاکستان کی, تو گورنمنٹ کا ملک بعد میں ہے, یہ اللہ کا. اللہ کے ہاں تو یہ لکیریں ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاں تو کلکم من آدم. حدیث میں آتا ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اے انسانوں تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, تم سب آدم کی اولاد ہو, ایک باپ ہے ہمارا. تو فضیلت کہاں سے ہو گئی کسی کو؟ نہ اللہ کی نظر میں امریکی کو پاکستانی پر, نہ پاکستانی کو امریکی پر, نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر, سب ایکول ہے, ایک جیسے ہیں اللہ کی نظر میں. فضیلت کس پر ہے؟ تقویٰ پر. جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ, جو برائیوں سے زیادہ بچتا ہے وہ افضل ہے, جو برائیوں میں پڑ گیا وہ کمتر ہے. تو اللہ کا لا تو سب سے پہلے ہے. دیکھیں ہمارا ملک جو پاکستانی نیشنل ہوگا
اس کو بینیفٹ زیادہ دے گا چند چیزوں میں. جو غیر ملکی آئے گا اس کو وہ بینیفٹس ملیں گے؟ ممکن ہے نہ ملے. آپ امریکن نیشنل ہو تو آپ کو کچھ فائدے وہاں ملیں گے, آپ پاکستانی ہو تو وہ فائدے آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, ان کے حساب سے ان کا قانون ہے بھائی, لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. کیونکہ امریکہ اللہ کا امریکہ بھی ہے, پاکستان بھی ہے, جاپان بھی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں اس بیس پہ تفریق نہیں کرتا کہ تو امریکہ سے آیا تو جاپان سے آیا. سمجھ رہے ہو نا, اس بیس پہ نہیں کرتا. آدم کی اولاد ہو سارے میری نظر میں ایک جیسے ہو. اس لیے کچھ قوانین اللہ نے ہم پہ لاگو کر دیے ہیں. ان قوانین میں اللہ نے, اور وہ ایسے ہیں جو قرآن میں بیان کر دیے ہیں, اس قانون میں اللہ نے بتا دیا کہ مرد اگر بیوی کو ڈیورس دے گا تو مہر کی رقم دینی پڑے گی, اگر نہیں دیا اس کے علاوہ عورت کا کوئی حق نہیں, اور کچھ نہیں لے سکتی. ہاں جو اپنا جہیز وہیز لے کر آئی تھی وہ تو اسی کا اپنا ہے, وہ لے نہیں, وہ تو اپنا حق ہے, پہلے سے اسی کا ہے, وہ لے رہی ہے. اور بچوں کا خرچہ لے سکتی ہے بس, کیونکہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بچوں کا خرچہ ٹوٹلی کس پر ہے؟ باپ پر ہے. جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے, لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی, ماں چاہے کتنی ہی مالدار ہو, یہ ٹوٹلی خرچہ وہ کس سے لے گی؟ باپ سے. قرآن کہہ رہے یہ جس کے بچے ہیں نا, جو ان کا باپ ہے وہی دے گا ان کے پیسے, اس کے علاوہ نہیں لیا جا سکتا کچھ بھی. تو میں نے ان سے کہا کہ امریکہ کا قانون آپ کو یہ کہتا ہے کہ ان بچوں میں آدھی تنخواہ, ان بچوں میں کا آدھا خرچہ آپ اٹھائیں گی اور آدھا خرچہ آپ کے ہسبینڈ. میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے, ٹوٹلی خرچہ کون اٹھائے گا بچوں کا؟ آپ کے ہسبینڈ اٹھائے. لیکن یہ جو کروڑوں روپے آپ کو مل رہے ہیں, یہ اگرچہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو دے رہا ہے لا کی وجہ سے, یہ آپ کے لیے حلال. اب ایسے موقع پہ حکم کو مان لینا بڑے دل گردے کی بات ہوتی. یہیں پتہ چلتا ہے آپ ایمان کے کس لیول پہ ہیں. کہنے لگی وہ اتنا ظالم تھا. میں نے کہا ظالم تھا, ڈیورس دے دی نا, ختم ہو گیا قصہ. ٹھیک ہے نا, تھا نا, اب کیا کرنا ہے, جب تو رشتہ ختم ہو گیا, اب تو رشتہ ختم ہو گیا. تو یہ تو ہوتا ہے دنیا میں. اب ظالم کا یہ علاج تو نہیں ہے نا, میں اگر اللہ نہ کرے آپ کو 2-3 تھپڑ لگا دوں, آپ کو چونکہ انہوں نے مجھے 2 تھپڑ مارے ہیں لہذا 5,000 روپے مجھے چاہیے. بھائی 2-3 تھپڑ کا حل 2-3 تھپڑ ہوں گے. تو اگر شوہر نے بیوی کو مارا, اسے زخمی کر دیا, تو اس کا قصاص ہے کہ شوہر کو بھی زخمی کیا جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ مار کے بیوی کا ہاتھ توڑ دیا تو قصاصاً شوہر کا بھی ہاتھ توڑا جائے گا. یہ سزا تو ہے, یا دیت لی جائے گی اس سے. اگر کوئی انگلی توڑ دی بیوی کی, بعض لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں, مارا ایسا کہ انگلی ٹوٹ گئی, تو شریعت میں انگلی کی ایک دیت ہے, وہ دیت شوہر کو ادا کرنی پڑے گی. آنکھ پھوڑ دی تو اسلام کہتا ہے آنکھ کے بدلے کیا ہے؟ آنکھ. شوہر نے بیوی کی آنکھ پھوڑ دی, اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے بھائی تم بھی عدالت میں جاؤ اور شوہر کی آنکھ بولو پھوڑوا دو. اس لیے بیگم کو مارنے سے پہلے احتیاط سے کام لیا کریں. آنکھ پھوڑ دی تو آپ کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. اور اگر عورت کہ میں اپنے شوہر کی آنکھ نہیں پھوڑوں گی, آنکھ کی دیت لوں گی, تو دیت دینی پڑے گی اس کو. بھائی دیت اتنی بنتی ہے. اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو رشتہ باقی ہے تو بھی دیت دینی پڑے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو میاں بیوی ہیں تو بھی شوہر کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو اس کا ایک الگ سیٹ اپ ہے. یہ کوئی اسلام اس قانون کو نہیں مانتا کہ طلاق دیے تو آدھی جائیداد, یہ نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں, سائیڈ افیکٹ بھی ہے, ان پر میں بیانات کر چکا ہوں. کیونکہ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ بعض دفعہ میاں بیوی کی بن نہیں روتی, شوہر طلاق دینا چاہتا ہے, اس کو پتا ہے یار ایک تو یہ میرے ساتھ سلوک برا کر رہی ہے اور اوپر سے آدھی جائیداد بھی دوں, تو پھر وہ زبان سے یا ریٹرن میں نہیں دیتا, عملی طور پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو. وہ تو بہت سارے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. خیر ہمیں ابھی اس پہ, ہم تو اسلامک لا کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ڈیورس ہو گئی ہے, آپ کے لیے اس آدھی جائیداد میں سے 1 روپیہ بھی حلال نہیں. اس نے کہا میں اسی پہ عمل کروں گی, میں اپنے سارے پیسے چھوڑتی ہوں. اس کا ایسی عورتیں قیامت میں کیا کہیں گی کہ جب ان کو اس کا بدلہ ملے گا تو کہیں گی انی ظننت انی ملاقین حسابیہ. اور مجھے اس کے شوہر پہ افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی نیک عورت جو اتنا اللہ سے ڈرنے والی ہے, بدبخت تو اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے. ایسی عورتیں تو مارکیٹ میں شارٹ ہیں, صرف وہی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, اس کے علاوہ کہاں ہیں ایسی عورتیں؟ مرد نہیں ہیں, نہ عورتیں ہیں نہ مرد ہیں. تو جو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے وہ تو شوہر کے بھی تو حقوق ادا کر رہی ہوگی نا. لیکن جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے تو بدبختی غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر. تو اس نے چھوڑ دی اپنی ساری رقم. میں نے یہ بیان بھی کیا تھا, اس پہ کلپ بھی بڑا پھر وائرل ہوا. تو آپ کو اگر یقین ہے تو دنیا میں کچھ قربانی آپ کو دینی پڑے گی, لیکن اس وقت مزہ آئے گا جب اس قربانی کا بدلہ ملے گا اور آپ کہو گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ میں اپنے
مفتی صاحب برائے منی اس سوال کا جواب وضاحت سے دیں، قیامت کا میزان کہاں لگے گا، کیسے لگے گا قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا یا قیامت کی جو باتیں ہیں، چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے۔ اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو۔ اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے، پل بنا دیں گے۔ تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی۔ تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے۔ جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، روح کا جواب پورا نہیں دیا، اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے۔ علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی، اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے۔ یہ جو جینز کا علم ہے نا، جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر، ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے، وہ بھی 100% نہیں، 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا، جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے۔ اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، مرکزہ ہوتا ہے، جیسے انڈے میں نا، انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے، ایک سائٹوپلازم ہے، اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے۔ تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی، ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے۔ تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، روبوٹ بھی دیکھتا ہے، محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات۔ یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی، یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی، زندہ ہو گئے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہو، سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے، تو ہل کیوں نہیں رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا۔ ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی فرسٹ ٹائم؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے؟ پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں۔ ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے، الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں، ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا۔ اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب، گیس بھی گئی تو سلنڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگ۔ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی۔ پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں، لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں، ٹھیک، باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا۔ منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی۔ مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی، نیچے سے نہیں لگے گی۔ تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے، وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی، ادروائز نہیں۔ لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں، چارپائیوں پہ لیٹیں، تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ، قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا، ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں پہ، میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں آیا گھر میں 2 مہینے بعد، جب میں آیا نا میں نے پنکھا چلا کے لیٹا یار، کھڑکیاں کھول دی کمروں کی، خدا کی قسم
جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں نہیں. پتہ نہیں لوگ 24 گھنٹے اے سی میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں. عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. عادی ہو گئے. ہم نے اپنے آپ کو عادی کیا ہی نہیں ایئر کنڈیشن کا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں تو آتا ہوں, میں آیا, میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں کھولی, آرام سے گھر ایسا بنایا کوئی کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو. آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی, نہ کہیں صحن میں لیٹ سکتا ہے. تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو. پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی, اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس کو ڈنگ 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 کی آواز کا اپنا مزہ ہے. ابھی تمہیں اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آئے تو لیکن تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا. میں جب جاپان گیا نا ابھی, تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے, وہ اس میں سردیاں تھی تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے. اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے. جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا, یہ عذاب ہے. یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے. لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے تاپی ہے, اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں, اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی اسٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ, نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا. اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم, کوئی بات نہیں. اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے, ہیٹر بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں, تو آواز, اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو آواز آتی ہے. ساتھ میں ان کے بچے تو بات چیت کریں گے, شور شرابہ کریں گے, نیند ہی نہیں آ رہی. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا مجھے تو پنکھا چلانا ہے. پنکھا تھا ہی نہیں, سوری, جاپان میں سرد علاقوں میں تھوڑی پنکھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یوٹیوب ہر بیماری کا علاج ہے, مجھے چاہیے پنکھے کی کڑنگ کڑنگ آواز. ہم تو عادی ہیں اس کے کڑنگ کڑنگ آواز سے, گڑنگ گڑنگ. پنکھا جتنا بیکار ہوگا نا اتنا اچھی لوری سناتا ہے. پنکھا جتنا خراب ہوگا نا, کڑنگ گڑنگ 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 ایک فریکوینسی کے ساتھ وہ گڑنگ گڑنگ کرتا ہے. اس کا اپنا مزہ ہے یار. بچپن یاد آتا ہے, بچپن یاد آتا ہے. پہلے بڑے آڑے ترچے پنکھے ہوا کرتے تھے نا, گڑنگ 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 گھوم رہے ہوتے تھے, لگتا تھا یہ ہم پہ گر جائے گا. اور ایک دفعہ میں نے پنکھا گرتا ہوا بھی دیکھا ہے. پنکھا ایسے کھڑا ہوا تھا, گڑنگ 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 گھومنے کا بھی گرے گا, وہ گر گیا تھوڑی, خیر بچ گئے ہم. تو میں نے کیا کیا, یوٹیوب پہ لکھا فین وائس فار سلیپنگ, تو یوٹیوب پہ آ گئی پنکھے کی آواز, میں نے لگایا زور سے, گہری. اب شور شرابہ اور مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد نا آپ کو لگے گا واقعی پنکھا چل رہا ہے. تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, میری صحت, میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے. یہ یوٹیوب پہ ڈالا اس لیے ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے, جب سے ہم نے یہ پنکھا چلایا نا یوٹیوب, گوروں کے کمنٹس تھے کہ مزے کی نیند آ رہی. اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے, بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے. بارش ہو رہی ہو نا, بجلی کڑک رہی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے. یہ نیچرل ہے, ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں, مجھے نیچر سے محبت ہے. تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں, مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ سب نیچر ہے. تم لوگ کو لینڈ کروزر ہو رہی ہے, یہ نیچر نہیں ہے ریوو, یہ ضرورت ہے. نیچر یہ ہے کہ بکری کا دودھ, مرغیاں, بیگم, بچے, پنکھے, گڑنگ گڑنگ. گڑنگ بھی نیچر نہیں ہے لیکن پرانا زمانہ تو یاد آتا ہے نا, صحیح ہے نا. ایئر کنڈیشن نیچر نہیں ہے, کمبل نیچر نہیں ہے, رضائی صدیوں سے انسان, میں کمبل میں نہیں سوتا کبھی. آپ دیکھ لیں میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی رضائی چاہیے. رضائی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, سردیوں میں جب رضائی لحاف اوپر لیتے ہو اس کا اپنا مزہ ہے, کمبل میں وہ مزہ نہیں ہے. دوسرا کمبل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ کرنٹ مارتا ہے, بالوں سے چپک رہا ہے, بال چپک رہے ہیں, اب ایک ٹینشن ہے. پھر اس کے اندر گرد و غبار اٹکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی, تو کمبل ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے میں نے اپنے لیے گھر میں رضائی رکھی ہوئی ہے, زیادہ سردی ہوگی ڈبل رضائی. کہیں بھی جاتا ہوں مہمانوں سے بولتا ہوں, میزبان سے بولتا ہوں مجھے رضائی لگے تو کمبل نہیں. تو رضائی میں ویٹ نا, شدید سردی میں رضائی کا جو وزن ہوتا ہے نا آپ کے اوپر آتا ہے, بڑا مزہ ہے اس میں بھائی. تو وہ کیا کیا ہم نے, یوٹیوب پہ پنکھا لگا لیا, کڑنگ کڑنگ آواز آ رہی ہے, بڑے مزے سے میں پنکھا لگا کے سو گیا. اب جب وہ صبح مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو کہہ رہے یہ موبائل کیا شور ہو رہا ہے مفتی صاحب, کیا کہ پوری رات آپ موبائل دیکھتے رہے ہو, سوئے نہیں. میں نے کہا نہیں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں, میں پنکھا چلا کے سویا. پھر کیا ہوا کہ اب وہ بچے شور کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کرتے رہو شور, مجھے پرواہ نہیں, میں پنکھا چلا رہا ہوں بہت تیز. جب زیادہ شور ہوتا تھا تو پنکھے کی آواز کیا کر دیتا تھا, بڑھا دے. یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں, بڑا مزہ آتا ہے. خیر میرے بھائی, اور آسان اس سے اچھا طریقہ کسی کا بیان لگا لو. بعض دفعہ میں بیان لگا لیتا ہوں, اپنا نہیں لگاتا, کیونکہ اپنا لگاؤ نا تو پھر وہ اور نیند غائب ہو جاتی ہے, اس میں ہنسی کی باتیں آتی ہیں, تو میں کبھی اپنے ہی لطیفے پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں پھر کسی بڑے بزرگ کا بیان لگا دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے, اور بعض دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے, بیان سنتے سنتے سو جاتا ہے. یہ جب کرتا ہوں جب دماغ چل رہا ہو. آج کل سیاسی حالات نے نا دماغ کا دہی بنا دیا ہے, کسی کو بھی ٹائم پہ نیند آ جائے اس کا مطلب وہ پاگل ہے.
ادھر سے فوج کے خلاف بیان، ادھر سے پی ٹی آئی کے خلاف بیان، ادھر سے جے یو آئی کے خلاف بیان، ادھر سے مسلم لیگ کے خلاف بیان، ادھر سے مسلم لیگ کا زرداری کے خلاف بیان، ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، صحافیوں کو بھی سن رہے ہیں، ادھر کی سنو، اتنا دماغ کی دہی ہو جاتا ہے، پھر میں بند کر دیتا ہوں، دفع کرو یار، ہم اگلے کی ٹینشن اپنے اوپر کیوں لیں؟ تو اس کے لیے پھر رات کو پنکھا چلانا بولو ضرور، پھر پنکھا چلا کے سوئے، جب بھی ایسے ٹینشن ہونا بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی، تو میں جو سوال پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں، ترازو بھی لگے گا، اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کی، یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا، کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گے، بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی۔ دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے، جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا، جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے۔ اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے، تو کسی کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے؟ نہیں بھائی، ایک جو پارا ہے نا، پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا، وہ بتا دے گا۔ تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا۔ تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت۔ جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا، اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے کہا وما اوتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے۔ نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے، اس سے آگے بڑھ کوشش مت کرو۔ یہی اللہ کے بارے میں بھی، اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، کیسے ہے بھائی ہمیں اس میں ہم جا نہیں سکتے۔